نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دیں، اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھا دی جس میں کہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر صوفیانہ پیش کی جائے گی۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، بعد میں بیماریاں اور امراض اس کو لگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہر بچہ دین فطرت پر اور عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، کل مولود یولد علی الاسلام یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ پھر دنیاوی صحبتیں اسے بگاڑ دیتی ہیں۔ عالم اجمال میں سب دین حق پر تھے اور روحانیت میں سب متفق تھے، عالم تفصیل میں آ کر طبیعت اور نفس کی صحبت سے اختلاف پیدا ہوا۔ بعض کا مادہ بدن رب سے حجاب بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ انہیں اختلاف سے اتحاد کی طرف کو دعوت دیں اور کثرت سے وحدت کی طرف کو بلائیں، اور یہی ہوا کہ حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام جب قوموں کے اندر مختلف ادیان پیدا ہوئے اور معبودان باطلہ کی طرف کو لوگ متوجہ ہوئے، ان حضرات خاصان الہی نے توحید کی دعوت دی اور امت واحدہ بنا دیا سب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عداوت سے محبت کی جانب دعوت دی کہ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی تھی، قتل و قتال ہوتا تھا، نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام نے ان کے اندر محبت کا تخم ایسا پیدا کیا کہ وہی قومیں کہ جو آپس میں جھگڑے اور فسادات کرتی تھیں، اللہ کے محبوبین بن گئے وہ لوگ۔ نیکوں نے ان کی اطاعت کی جس سے کہ وہ اعلیٰ علیین میں پہنچے، اور بد لوگ جو تھے انہوں نے مخالفت کر کے اسفل السافلین میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ گویا کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ میثاق کے دن سبھی بلا کہہ کر بظاہر مومن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا اے مولا، تو بے شک ہمارا رب ہے، اور سارے ایک گروہ معلوم ہوتے تھے اس وقت۔ منشاء الہی یہ تھا کہ ایسی چھلنی قائم فرمائی جائے جس سے کہ آٹا بھوسی سے علیحدہ ہو جائے اور کھرے کھوٹوں سے ممتاز ہو جائیں، لہذا ان میں حضرات انبیاء کرام اور کتابیں بھیجی۔ جنہوں نے صدق دل سے بلا کہا تھا وہ اپنی اصلی صفائی پر باقی رہے اور ان کی اطاعت کر کے دیدار یار سے مشرف ہوئے۔ جنہوں نے بے دلی سے منافقانہ طریقے پر بلا کہا تھا ان کی اصلیت اب ظاہر ہو گئی
غرض کے حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کی ذات کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ کتاب اللہ بھی رب کی طرف سے آتی ہے اور رسول اللہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مگر حق و باطل کا فیصلہ صرف کتاب اللہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ رسول کرتے ہیں، ورنہ آج غیر مسلمین بھی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خوب غور کرتے ہیں اس میں، مگر چونکہ ان کو رسول اور نائب رسول کی صحبت کا شرف نہیں حاصل ہوتا ہے، ان کی صحبت وہ نہیں پاتے ہیں، اس لیے وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ رسول اور نبی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے کہ حق یہ ہے اور باطل راستہ یہ ہے، تم باطل سے بچو اور حق کی طرف کو آؤ اور حقانیت پر گامزن ہو جاؤ۔ دوسری جگہ فرمانے باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے اتارا کہ تم لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کرو۔ صرف کتاب سے ایمان اور ہدایت نہیں ملتے ہیں بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ضروری ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور اور کھلم کھلا روشن کتاب آ گئی ہے، لہذا دونوں چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ کوئی اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، آپ کی احادیث مبارکہ کا انکار کرے یا آپ کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ دے اور صرف قرآن عظیم پر تکیہ کر لے، تو وہ بھی صراط مستقیم کو نہیں پا سکتا ہے، جب تک کہ قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کو بھی اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی ماننا پڑے گا، تب اس کو حق راستہ اس کے لیے منور ہوگا۔ کیونکہ کتاب جو ہے وہ دل کا نور ہے اور نبوت سورج کا نور ہے، ان دونوں نوروں کے بغیر ہدایت غیر ممکن ہے۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتیں بخشیں، مگر سب نعمتوں سے اعلیٰ جو نعمت ہے وہ ہے ہدایت۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے کہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اگر منزل کا راستہ معلوم نہ ہو تو موٹر کار بس وغیرہ سب بیکار ہیں، اگر راستہ خراب ہو، مستقیم نہ ہو، سیدھا نہ ہو، تو یہی بسیں الٹ کر مسافروں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ غرض کے سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑا احسان ہے اسی کا جو راستہ بتائے۔ ریگستان میں راہبر بڑی بڑی رقمیں لے کر صرف راہبری کی وصول کرتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ ریگستان کی طرح ہے جہاں پر راہ حق کا پتہ نہیں چلتا۔ درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر جس نے ہمیں یہ صراط مستقیم دکھایا ہے۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ ہمیں حضرات صالحین عظام کی صحبتیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبتوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض حاصل ہوتا ہے، اس کی جانب سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، صراط مستقیم ان کی صحبتوں سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف بروز چند پینے کا گرفت مردم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، صراط مستقیم کھو بیٹھا، وہ راستہ کہ جو اس کا حقیقی راستہ تھا، نور سے منور تھا، وہ راستہ اس کی آنکھوں سے بروں کی صحبت کی وجہ سے اوجھل ہو گیا۔ اور اصحاب کہف کا کتا کہ جو ایک حیوان مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کی صحبت سے اس کو
निकोकार और सालिहीन की जमात में शामिल फरमा दिया। लिहाजा अजीज़ों, सालिहीन की सोहबत इख्तियार करना चाहिए। सालिहीन की सोहबत से इस्लाम के बताए हुए रास्ते मुनव्वर होते हैं। कुरान अज़ीम और अहादीस मुबारका की तालीमात मालूम होती हैं, और जब तालीमात का इल्म होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर अमल की हिदायत अता फरमाता है। मौला रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। दर्स को सुनकर अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दावत हक़ दर्स कुरान को लाइक और सब्सक्राइब करें।